کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں ایک جنوبی ساحلی شہر میں ایک نہایت غریب جولاہا رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کپڑا بن رہا تھا کہ اس کی کپڑا بننے کی کھڈی ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور کسی مناسب درخت کی تلاش میں جنگل پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک نہایت ہی قدیم اور بڑا درخت نظر آیا۔ اب بندہ سوچے کہ اس کی ضرورت لکڑی کے چند ٹکڑوں کی تھی اور معمولی سی محنت سے وہ 5 منٹ میں چھوٹا سا درخت کاٹ کر اپنا گزارا کر سکتا تھا۔ لیکن وہ لالچ پر تلا ہوا تھا۔ بھلا سوچتا ہے کہ وہ اکیلا آدمی کتنی دیر میں درخت کاٹے گا اور کیسے گھر لے کر جائے گا۔ بہرحال اس بندے نے کلہاڑی نکالی اور درخت پر زور سے ضرب لگائی۔ ساتھ ہی اسے چیخ سنائی دی۔ جولاہا گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ درخت سے ایک جن نکلا اور کہنے لگا کہ میاں کلہاڑے، تم تو سیانے ہو، کیوں مجھے کاٹ رہے ہو؟ جولاہا بولا، مجھے لکڑی کی ضرورت ہے تاکہ میں اس سے اپنی کھڈی بنا لوں اور باقی لکڑی سے کچھ بیچوں گا اور کچھ جلاؤں گا، زندگی کچھ آسان ہو جائے۔ جن بولا، تمہاری عقل کا تو مجھے پتا ہے، اسی لیے میں کلہاڑے سے بات کر رہا تھا۔ بہرحال میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، جو چاہتے ہو مانگو، مگر درخت کو مت چھیڑو، یہ میرا گھر ہے۔ جولاہا شش و پنج میں مبتلا ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا مانگو؟ جن نے اسے کہا، چلو کوئی بات نہیں، اسی لیے میں کلہاڑے سے بات کر رہا تھا۔ تم ایسا کرو کہ سکون سے گھر جاؤ اور بیوی بچوں سے اور دوستوں سے مشورہ کر کے کل اسی وقت یہاں پہنچ جانا اور بتا دینا کہ کیا چاہتے ہو۔ جولاہا واپس گھر کی طرف چلا تو گاؤں میں داخل ہوتے ہی اسے اپنا ایک دوست نظر آیا جو کہ نائی تھا۔ جولاہے نے نائی سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا اور اسے بتایا کہ اسے ایک جن نے ایک خواہش دی ہے، کون سی خواہش بہتر رہے گی؟ نائی بولا کہ جن سے بادشاہت مانگ لو، تم بادشاہ بنو گے اور میں تمہارا وزیر، ساری زندگی دونوں موج کریں گے اور اس کے بدلے ساری زندگی میں تمہاری مفت میں حجامت بھی کروں گا۔ جولاہا بولا، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر لیتا ہوں۔ نائی نے کہا کہ سیانوں کا قول ہے کہ ایک عقل مند بندہ اپنی بیوی کو گہنے، کپڑے اور ہیرے جواہرات دیتا ہے، لیکن اپنے معاملات میں اس سے مشورہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ عقل کی پوری ہوتی ہے۔ اور بزرگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو گھر بھی عورتیں یا بچے چلاتے ہیں وہ تباہ ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ میری بہترین پیشکش کے باوجود تم میرا مشورہ ماننے سے انکاری ہو۔ جولاہے نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو جن اور نائی کے مشورے کے بارے میں بھی بتایا۔ جولاہے کی بیوی نہایت غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ خدایا، کسی نائی کو کتنی عقل ہو سکتی ہے؟ اس کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی عقل والا کسی نائی، فقیر، بچے یا نوکر کی بات نہیں سنتا۔ بادشاہ بنوا کر تمہیں مروائے گا، راجہ بنتے ہی تمہیں طرح طرح کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ بغاوت کریں گے، کسی وقت بھی کوئی دوست، رشتہ دار تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا اور خود بادشاہ بن جائے گا۔ اسی وجہ سے تو رام جی نے بادشاہت چھوڑ کر جنگل میں رہنا پسند کیا تھا۔ اسی لیے کوئی بھی عقل والا بندہ ایسا راز پاٹ نہیں چاہے گا جس کی وجہ سے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں کا خون بہانا پڑے۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ شیو کرتے کرتے وہی تمہارا گلا بھی فری میں کاٹ ڈالے گا۔ جولاہا کہنے لگا کہ نیک بخت، کہتی تو تم ٹھیک ہو، مجھے بھی اس کے اسطرے سے خوف آتا ہے، بتاؤ پھر جن سے کیا مانگا جائے؟ بیوی کہنے لگی کہ ہر روز تم دونوں ہاتھ چلا چلا کر بمشکل کپڑے کا ایک ٹکڑا بنتے ہو، اس سے ہمارا کھانا پینا چل جاتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ جن سے ایک اور سر اور 2 اور ہاتھ مانگ لو، اس سے تم دن کے 2 کپڑے بن سکو گے۔ ایک کپڑے کو بیچ کر ہمارا کھانا پینا پورا ہو جائے گا اور دوسرے کپڑے کو بیچ کر خوشی غمی کے لیے کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس طرح ہماری زندگی بہت آسانی سے کٹ جائے گی۔ بات جولاہے کی سمجھ میں آ گئی، فوراً درخت کے پاس گیا اور جن سے 2 مزید ہاتھ اور ایک سر مانگ لیا۔ جن نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ جولاہا ہنسی خوشی واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ گاؤں کے لوگوں نے جنگل سے ایک 4 ہاتھوں اور 2 سروں والے عجیب الخلقت انسان نما مخلوق کو باہر آتے دیکھا تو اس پر پتھراؤ شروع کر دیا
اور جولاہا منٹوں میں مر گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نائی سیانے ہوتے ہیں۔